دین کو بیچنے والا کہوں؟ کیا کہوں؟ اگر وادی طائف میں میرے قریب پتھر کھا کے دعائیں دیں، ان کو چاہیے نا جو بھی ان کو یاد کرے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آ کے نبی کا نام لے، تبلیغ کرے، جو مل جائے اس پہ شکر کر لیا کرے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ گرامی قدر حضرات، جب تبلیغ کی میرے کریم نے تو انہوں نے جھٹلا دیا، ضد پہ کھڑے ہو گئے۔ کس پہ کھڑے ہو گئے؟ کس پہ؟ ضد پہ کھڑے ہو گئے، نہ مانے تو وہ بھی تھے جو مان رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ پیر سید حکیم اختر علی شاہ صاحب گیلانی، جب یہ ضد آ گئی، رب کا عذاب آنے لگا، رب کا، لیکن دوسری طرف وفادار تھے، دوسری طرف وفادار تھے، ماننے والے تھے، قربان ہونے والے تھے۔ اور اس آیت کا شان نزول سن لو اور پھر اس کو پڑھ کے بتایا کرو یہ کن کی شان میں ہے۔ یہ 2 نمبر پیروں کی شان میں، اے حق خطیب دی شان میں یہ ان کی شانوں میں آیت نہیں ہے کہ جو ڈرامے کریں، جو شعبدہ بازیاں کریں، جو منتر یہ وہ کریں، یہ نہیں ہے۔ یہ کن کی شان میں؟ آؤ سنو، ایک طرف منکر ہو گئے، ایک طرف ماننے والے ہو گئے۔ جب ماننے والوں کے ایمان کی حالت، جب ماننے والوں کی ایمان کی حالت میرے رب نے دیکھی تو فرمایا اللہ خبردار، ان اولیاء، یہ جو میرے نبی کے مددگار ہیں نا، یہ جو میرے نبی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جان نثاری کرتے ہیں، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے پیارے حبیب، ان کو خوشخبری سنا دو، خبردار، جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، میرے نبی کو مان کر، میرے نبی پر قربان ہو کر، میرے نبی کے جان نثار بن کر جو میرے دوست بن جاتے ہیں، ان کافروں کا نہ کوئی ان کو ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ آیت کریمہ کا شان نزول۔ اور آگے فرمایا لوگوں سن لو ان کی شان کیا ہے۔ فرمایا یہ جو میرے نبی کے وفادار ہیں نا، تو وفادار کون تھے؟ کرو نا شروع ذرا سلسلہ مسلمانی، شجرہ مسلمانی شروع کرو نا۔ عورتوں میں کون ایمان لائی؟ مردوں میں کون ایمان لایا؟ بچوں میں کون ایمان لایا؟ تو پھر ایمان لاتے گئے، جب 39 ہو گئے، جب 39 ہو گئے تو 40واں جب آیا نا، ہائے ہائے ہائے، 40واں جب آیا نا، ان کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب۔ جب 40 مکمل ہوئے نا تو 40 نے پھر جو رب کی طرف سے شان عظمتیں ملی تھیں ان کا اظہار کیا، لیکن رب نے پہلے فرمایا الذین آمنوا، بولو الذین، پہلے الذین پڑھو، الذین آمنوا، الذین آمنوا، فرمایا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں کہ وہ اولیاء، الا ان اولیاء، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا یہ جو میں نے جماعت کا ذکر کیا ہے نا، بے شک جو ولی ہیں، کون ولی ہیں؟ جو میرے نبی سے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ جان نثار ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ نبی کی آل ہیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جن کی ساری زندگی تقوی سے بھری ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
ان کا تقوی بھی بیان کر دیا، ان کا ایمان بھی بیان کر دیا۔ پھر ذرا مجھے کہنے دو نا، یہ کن کی شان بیان ہو رہی ہے؟ ابو بکر صدیق کی۔ اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ یہ شان ابو بکر صدیق ہے، یہ شان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ شان مولا، اچھی بولو مولا، سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے عورتوں میں؟ ام المومنین۔ اے قربان جاؤ مومنو، تیاڈی ماں ہووے جڑی بیبیاں چو سب تو پہلا سرکار تے ایمان لے آئی، تے ابو بکر ہونے جڑے بندیاں چو جڑیاں چو، اوے آندے نے جڑے ہو آندے نے جے ٹائم نہ کم کرن، اختر جڑے ہو آندے نے جڑے جڑیاں والا کام کرن، تے جڑیاں والا کام کریے تے بہت کچھ بھگتنا بھی پیندا ہے۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑیاں والا کام کیتا، کی کیتا؟ فرمایا کوئی ماندا تے نہ مننے، کوئی نہیں ماندا نہ مننے، ابو بکر نے اپنے نبی نو اپنا آقا مان لیا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اس کے بعد یہ ربیع ثانی ہے نا، تو بعد میں جمادی الثانی، جمادی الاول، تو جمادی الثانی، جمادی وہ کس کا مہینہ ہے؟ ہائے ہائے، پہلے مسلمان پوری دنیا امت مصطفی میں اگر سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر اور قرآن کے اندر کسی کا ایمان دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کا دیکھنا۔ اور وہ دن آ رہا ہے نا، وہ مہینہ، اس مہینے میں پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کریں گے۔ اماں جان ایمان لائی، ابو بکر صدیق ایمان لائے، مولا اے بھی چھوٹا کم نہیں جے، اور وڈا بندہ تے با اختیار ہوندہ نا۔ اما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تے ایڈیاں با اختیار سن، انہاں دے مال تے انہاں دے خزانے دے اونٹ کدی شام جاندے نے پہ، کدی کتھے جاندے نے پہ۔ تے کسے نے دسیا ایک مکے چے محمد نامی نوجوان ہے، محمد نامی تے بڑا ہی ایماندار ہے، بڑا ہی۔ فرمایا کی کردا ہے؟ اے اپنے چچا ابو طالب دے نال نا، چچا ابو طالب دے نال تجارت کردا ہے، تے جدوں جاندا نا تے واپس آوندا تے لہراں بہراں ہو جاندیاں۔ اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ جب جاتا ہے تو لہریں بہریں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہے اس نوجوان سے بات کرو، ہمارے سارے معاملات تجارت کے اس کی نگرانی میں ہوں گے۔ جب میرے کریم گئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو لے کے، جب گئے تھے چند اونٹ تھے، جب واپس آئے تو اونٹوں پر جن پہ چابیاں لدی ہوئی تھی، ہائے ہائے ہائے، خزانوں کی چابیاں جن پر لدی تھی وہی اونٹ بے شمار تھے، اور مکے میں شور پڑ گیا تھا، دیکھو محمد تجارت کر کے آ رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ابھی تو جوانی کا عالم ہے تو میرے کریم کے چرچے ہو رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، پہلا مسلمان ابو بکر، پہلا مسلمان، کتھے کتھے نمبر ہو گیا پہلا؟ ایک مسلمانہ سے بھی پہلا، تے دوسرا خلافت سے بھی، تے دسو حقدار ہے نا یا نہیں؟ اور جدو کوئی بھی نہ مننے تے او نہ منیا تے جڑا اوکھے ویلے کم آئے پھر رب انہوں تے کرم فرما دے ہے۔ پہلا مسلمان ابو بکر، عورتاں وچوں ماما وچوں پہلی مسلمان سیدہ طیبہ طاہرہ
सैयदा खतीजतुल कुबरा सरकार ने फरमाया लोगों सुन लो, खतीजा मेरी बीवी हो जे जिदे माल ने सब तो ज्यादा मन्नू ते रब दे दीन नू तकवीयत दी है। कुर्बान जाऊं इन हस्तियों पर। और मौला अली की जब बात आई ना तो त्यानू पता ना, घरों मुंडा होए छोटा ते आखे मैं फलाने नाल प्यार करना, मैं फलाने दा मुरीद होना चाहना, मां दी बह जा, प्यो भी आंदा बह जा, तू वड्डा एडा प्यार करना है, चल वड्डा होएगा फिर कर लांगे। हाय हाय मौला अली जवानी दे विच सरकार दे नाल प्यार हो गया। प्यार कर दिया, बचपन दे विच ही कलमा पढ़ लिया ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ते मुसलमान हो के दसिया अल्लज़ीना आमनू, जेड़ा रब ने दसिया ना ए ओही मोमन जे, ए ओही मोमन जे। या अल्लाह केड़े? फरमाया अबू बकर, फरमाया सैयदा खतीजतुल कुबरा, फरमाया मौला अली। और हुण जरा रुक के ते सुनियो, एक गल सुन लवो। और जिन्ना दा ईमान दा तज़किरा करे रब, ते जेड़ियां मामा दा जिक्र करे कुरान च रब, ते उन्हां सहाबा नू ते उन्हां मामा नू कोई बदबख्त भौंके ते बोलो ना जरा लानत किन्ना वास्ते वे? गुस्ताखां ते लानत, गुस्ताखां ते लानत। कुर्बान जाए इन हस्तियों पर जिनका कुरान में जिक्र है, जिनका रब फरमा रहा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया ना तो इन्हां दे ईमान में कोई शक है ते ना ही इन्हां वर्गा कोई मुत्तकी है, ना ही इन्हां वर्गा कोई। इत्थे एक गल दसां तुहानूं वंड करके, ये सब तो पहले मोमना का जिक्र होया ते सब तो पहला दे मुत्तकियां का जिक्र होया। मुत्तकी नहीं होंदा, मुत्तकी कई अपने आप ही मुत्तकी आखी आउंदे ने, मैं बड़ा मुत्तकी हाँ। मुत्तकी नहीं, मदरसे आओ ना तुहानूं पता लगे मुत्तकी नहीं होंदा, मुत्तकी होंदा है। मुत्तकी मीम पेशता मुत, ता ज़बर ता, मुत्ता, मुता नहीं होंदा, मुत्ता। मदरसे पढ़िए तो पता लगता है मुत्तकी की होंदा है, मुता की होंदा है, तो तकवा की होंदा है। मुत्तकी तकवे से है मुत्तकी। और कभी तका भी पढ़े जे की पढ़ दो? तकवा की पढ़ दो? तकवा। मुत्तकी मुत्तकी नहीं, मुत्तकी। फरमाया अगर ईमान वाले देखने हैं तो इनको देख लो, अगर मुत्तकी देखने हैं तो इनको देख लो। आगे जो बात मैं करना चाहता हूँ जुमला है, तवज्जो। हो मुत्तकी, हो मोमिन, और इनको बकवास करे नहीं, बात समझ आई? वो कहे मैं मोमिन हूँ, कहे मैं मुत्तकी हूँ, बकवास करे सहाब को, बकवास करे अज़वाज को। अज़वाज वो हैं जिनका जिक्र कुरान में है, असहाब वो हैं जिनका जिक्र कुरान में है। पता चला ईमान वाला तब होगा, मुत्तकी तब होगा जब सबसे पहले मुसलमानों को और सबसे मुत्तकियों को माना करेगा। रामी कदर हज़रात, ये कुरान के फैसले हैं। और आगे फरमाया ये जो मेरे नबी के साथ लग गए ना, लग गए औखे वेले, औखे इन्हां दी शान की है लाहुमुल बुशरा, लाहुमुल बुशरा, लाहुमुल बुशरा। फरमाया इन्हां वास्ते बिशारतां ने, इन्हां वास्ते खुशखबरियां ने, इन्हां वास्ते बड़े इनाम ने। फरमाया केड़े केड़े? फरमाया फिल हयात दुनिया वल आखिरा, ए दुनिया ते भी खुशी वाली जिंदगी गुजारन दे ते आखिरत च भी खुशी वाली जिंदगी गुजारन दे। अच्छा फिर किन्ना दी शान हुई? ये किन्ना दी शान है? अल्लाह दे प्यारियां दी, अल्लाह दे, अल्लाह दे, अल्लाह दे, अल्लाह दे प्यारियां दी शान है वे कि यही मोमन ने, यही मुत्तकी ने। और फरमाया फिर इनके जो नक्शे कदम पर चलेगा, आए हाय, सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबा ताबीन, और फिर सालहीन, गौस,
کتب، ابدال، یہ سارے گروہ، فرمایا جو ان کو مانے گا، جو ان کو بولو، جو ان کو مانے گا نا، وہی ایمان والا، وہی متقی۔ اب سوال تو ابھی شروع ہوا تھا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں باقی موضوع کمپلیٹ کروں گا۔ بات مکمل ہو گئی، ولی نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا جب تک ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ نہ ہو۔ اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ وہی ہیں کہ جو سب سے پہلے مومن ہیں۔ گرامی قدر حضرات، متقی، پرہیزگار، اولیاء کرام کی آپ شان ضرور بیان کریں، لیکن جب یہ آیت پڑھا کریں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، تو پھر اس کا شان نزول بتایا کریں۔ مکے میں جب کافروں نے انکار کر دیا نبی کو ماننے کا، پھر جان نثار ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جو کھڑے ہوئے تھے نا، ان کی ولایت کا رب تذکرہ فرما رہا ہے، ان کے ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے، ان کے تقوی کا۔ اور جب ان کے تقوی کو کوئی مانے گا، پھر وہ بھی متقی بن جائے گا۔ تو پھر بات کہاں ختم ہوئی؟ سنی وہ ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سنی وہ ہیں جو آل کو بھی مانتے ہیں، سنی وہ ہیں جو تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال سب کو مانتے ہوئے غوث پاک کو بھی مانتے ہیں، داتا علی اجمیری کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر ولیوں کی جماعت کن کی ہوئی؟ سنیوں کی۔ ولیوں کی جماعت کن کی ہوئی؟ بھائی ولی اگر دیکھنے ہیں تو کن میں دیکھنے ہیں؟ تو سنی کہتی ہے اس کو ہے جو صحابہ کا بھی وفادار ہو، جو آل کا بھی۔ اگر ایک کا بھی منکر ہو گیا تو سنی نہیں، اس کو سن لگ گئی، وہ بلیک میل ہو گیا۔ سنی وہ ہے جو صحاب کو بھی مانتا ہے، آل کو بھی مانتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں بتائیں گے تقوی کس کو کہتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہی اس آیت کریمہ جو سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، اس کا صحیح شان نزول سمجھ کر صحابہ کی شان اور اولیاء کرام کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ مجھ سے پوچھیں گے شاہ جی پھر حق تے کون ہویا؟ حق تے کون ہویا؟ بھائی حق تے وہی ہویا جنہ دا ایمان تے تقوی رب نے قرآن چ بیان کیتا ہے۔ جڑا جڑا انہوں مندا جائے گا، جڑا جڑا انہوں مندا جائے گا وہ سنیت چ شامل ہوندا جائے گا، جڑا انکار کرے گا وہ ددکاریا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہی اس حاضری کو قبول فرما۔ اور ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ اعلان یہ ہے کہ 5 نومبر بروز ہفتہ ہے، 5 نومبر بروز ہفتہ آستانہ عالیہ اکبریہ فیضیہ کوٹلی میانی شریف بڑے ابا جی حضور کے حکم پر بڑی 11ویں شریف سلطان الاولیاء کانفرنس۔ سلطان الاولیاء کانفرنس کا معنی ہے حضور غوث اعظم۔ کیا معنی ہے؟ حضور غوث اعظم کی بڑی 11ویں شریف ہے۔ تو پیر اسمت شاہ صاحب نے بھی رات فرمایا تھا آپ سب کو دعوت دیں، تو ہم نے رات مل جل کے سب کو دعوت دی۔ اور مفتی شاہد چشتی صاحب، آپ کو پتہ ہے سالانہ پروگرام میں آتے رہے ہیں پیچھے کئی سال پہلے، مفتی شاہد چشتی صاحب آ رہے ہیں۔ آپ 11ویں کے پروگرام میں تشریف لائیں اور تشریف لا کے اولیاء کرام کا ذکر سنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔